اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ پروردگار عالم نے دو ہستیوں کے درجات کو بلند فرمایا، ایک مؤمنین اور ایک وہ کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ مومنین آپ کی خدمت میں ان علماء کی زحمتوں کے بارے میں مختصر عرض کرنے جا رہا ہوں، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ پہلی شخصیت کہ جو علماء تشیع میں جن کا نام ہے، ان کا اسم گرامی ہے محمد بن یعقوب کلینی۔ نام بہت مشہور نام ہے کہ جس کو نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت بھی پہچانتے ہیں۔ صاحب الکافی بھی کہا جاتا ہے، الکافی والے شیخ محمد بن یعقوب کلینی۔ یعقوب ان کے والد کا نام تھا۔ کلین یہی ایران کا ایک دیہات ہے جو کہ تہران کے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر یہ پیدا ہوئے 258 قمری ہجری میں اور 329 ہجری قمری میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ انتقال بغداد اور دروازہ بغداد کے وہاں پر قریب میں ان کا مدفن ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے 3 سال، غیبت صغریٰ کے 3 سال بعد ان کی ولادت ہوئی، اور جب مولا کا دور غیبت کبریٰ شروع ہوا تو اس وقت ان کی وفات ہوتی ہے۔ ابتدائی دینی تعلیم انہوں نے اپنے والد یعقوب بن اسحاق سے حاصل کی اور اپنے ماموں علی بن محمد بن ابراہیم بن ابان سے حاصل کی۔ یعنی نہایت اچھے طریقے سے علمی پیش رفت ہوئی، لیکن ان کا جی نہ بھرا۔ انہوں نے چاہا کہ اب اس علم کے بعد اور علم بھی حاصل کیا جائے، تو یہ وہاں سے انہوں نے سفر کیا رے کی طرف۔ رے کلین سے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایران کا یہ تہران کے ارد گرد ایک دیہات ہے کہ جس کو کلین کہا جاتا ہے۔ کلین سے رے 38 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ وہاں انہوں نے اس دور میں بڑی مشکل سے سفر کیا اور پھر کلین سے رے میں آئے۔ وہاں پر انہوں نے کافی حد تک علوم کو حاصل کیا، لیکن ان کا جی نہ بھرا۔ وہاں سے سفر کیا عراق کا۔ عراق میں کوفہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں ایک مسجد تھی، مسجد لؤلؤی۔ وہاں پر انہوں نے اپنی کتاب کی تدریس کی، کتاب الکافی کی تدریس کی۔ کتاب الکافی بہت ہی مشہور ترین کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنا وہاں پر کلیکشن حدیث، یعنی حدیث کو جمع کرنا کا ایک بہترین ان کا طریقہ یہ تھا
کہ جب یہ وہاں تشریف لے گئے تو مثلا کلین جب رے میں آئے تو وہاں پر رے میں مختلف قسم کے مذاہب موجود تھے، یعنی وہاں پر اہل حدیث بھی تھے، اسماعیلی بھی تھے، شافعی بھی تھے، حنفی بھی تھے، شیعہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن لوگوں نے ان تمام کے افکار اور ان کے جو نظریات ہیں ان کو بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ میں حدیث کو جمع کروں، اور جامع حدیث میں انہوں نے البتہ یہ روش اختیار کی کہ یعنی خالص اور ناخالص حدیث کو انہوں نے جدا نہ کیا، بلکہ اس کا انہوں نے پیمانہ بتا دیا کہ جو حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو اس سے لے لو، اور مثلا جو عامہ کے موافق ہو اس کو، عامہ کے مخالف ہو اس حدیث کو لے لو۔ اس طرح انہوں نے اس میں اس چیز کو بیان کیا، یعنی 16,199 حدیثوں پر مشتمل کتاب کافی، اور اس میں اصول کافی جو ہے وہ 2 جلدیں ہیں، فروع کافی 5 جلدیں ہیں، اور روضہ کافی 1 جلد ہے، اس پر مشتمل ہے، یعنی بہت ضخیم کتاب ہے۔ انہوں نے 20 سال میں اتنا علمی خزانہ جو ہے وہ انہوں نے اکٹھا کیا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی ان کی طرف سے ہے کہ یہ مکمل کتاب جو ہے وہ درست ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے برادران اہل سنت میں کہتے ہیں کہ ہماری صحاح 6 ہیں، 6 کتابیں ہیں کہ جو بالکل صحیح ہیں۔ ہم اہل تشیع یہ نہیں کہتے کہ ہماری یہ کتابیں جو ہیں وہ اصول کافی ہے اور باقی جو کتابیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، نہیں، ان کتابوں میں صحت بھی ہے، سقم بھی ہے، ان میں ضعیف روایات بھی ہیں، اور اس میں موثق روایات بھی ہیں، اور اس کے پرکھنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ یعنی ان کی علمی کیفیت اور ان کی کاوش، یہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ یہاں ان کا جو زمانہ تھا وہ نواب اربع کا زمانہ تھا۔ امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر یہ جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا جو زمانہ ہے نواب اربع کا زمانہ ہے، اور ظاہر نواب اربع امام علیہ السلام کی طرف سے منصوص اور ان کی طرف سے منتخب وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں کی علمی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہیں یہ بھی ان کی اتنی علمی ان کا جو چرچا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں کہ جب نواب اربع تھے تو ان کا دور بھی وہی نواب اربع والا دور تھا، اور لوگ جو اپنی علمی مشکلات اگرچہ ان سے بھی مشکلات جو ہیں وہ دور کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی ان کا جو ہے وہ جم گھٹا رہتا تھا، اور یہ علمی جو پیاس ہے ان سے بھی بجھاتے تھے۔ ان کی کاوش اتنی زیادہ کاوش تھی کہ انہوں نے جو 20 سال میں کام کیا، 6 اہل سنت نے 1 صدی میں اتنا کام کیا، یعنی اس ایک شخص نے اپنی زندگی کے 20 سال میں جتنی ترقی کی، جتنی پیش رفت کی، جتنا حدیث پر کام کیا، اتنا کام اہل سنت کے 56 علماء نے 1 صدی میں کیا، اہل سنت کے علماء نے۔ لہذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے کتنی مشکلات برداشت کی۔ کہاں کلین میں پیدا ہوئے، پھر رے میں آئے، رے سے پھر یعنی تہران کا جو علاقہ ہے رے میں آئے، رے سے پھر بغداد کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، اور کوفہ سے پھر بغداد کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے علم کو بڑھایا اور وہاں کافی کی تدریس کی، اور پھر علماء اور محققین وہاں پہ پیدا کیے جنہوں نے علوم محمد و آل محمد کا پرچار کیا، اور اس طرح محمد و آل محمد کے علوم جو ہے وہ علماء کے ذریعے آج تک ہم تک پہنچے، یعنی ہمارے تک جو پہنچے ہیں تو وہ کن کے ذریعے ہیں؟ وہ نواب اربع ہیں، یا محمد بن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ ہیں، کہ جو پہلا ذریعہ نواب اربع کے بعد پہلا عالم ہے کہ جنہوں نے علم حدیث جو ہے وہ شروع کیا، اور محمد وال محمد کی حدیث جو ہے وہ ہمارے تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ امید ہے ہم علماء کی زندگی کو دیکھیں گے، اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی مشکلات برداشت کی، کہاں ہے ایران اور کہاں ہے کلین، اور پھر کلین سے کوفہ، اور کوفہ سے پھر بغداد کا سفر کیا، اور پھر وہاں پر دائی اجل کو لبیک کا، اور وہیں پہ دروازہ بغداد میں وہاں پر ان کا مدفن ہے، جہاں
زائرین تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں اپنے دعاؤں کے لیے استغاثہ کرتے ہیں اور توسل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس عظیم شخصیت کے صدقے میں لوگوں کے حوائج کو پورا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔